Assalamu alaikum, dear students. I am Mohammad Rafi, teacher, PS Colors Gundi Gujran Zone Chimkot. So once again, I bring another video of class 5th English lesson today on 11th of August 2020. We are going to read in other lesson. The name of lesson is The Prodigal Son. What is Prodigal Son? تو ہم پروڈیجل سن پڑھیں گے. ایک فضول خرچ بیٹا، یعنی ایسا بیٹا جو فضول خرچی کرنے والا ہو، جو فضول خرچ کرتا ہو، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. آپ نکالیں گے آپ بک کا پیج نمبر 61 ہے. 61 سے یہ لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے. لیٹس گوئنگ ٹو سٹارٹ فرام ہیئر. There was a rich man who had 2 sons. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک امیر آدمی تھا جس کے 2 بیٹے تھے. He loved his sons very much. وہ اپنے بیٹوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. The elder son was hard working and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. یعنی کہ بڑا بیٹا جو اس کا تھا بڑا ہارڈ ورکنگ تھا، سخت محنت کرنے والا اور وفادار تھا. ینگر ون وانٹیڈ ٹو انجوائے. جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا وہ بہت انجوائے کرتا تھا، مستی میں رہتا تھا. وداؤٹ ورکنگ ہارڈ، محنت کرنے کے بنا ہی. He wanted to live a life of absolute freedom. یعنی وہ بالکل آزادی کی زندگی گزارنا چاہتا تھا. He did not want to share any responsibility as he had. یعنی وہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا جو اس کے ذمہ آتی. تو کیا ہوتا تھا؟ As he had an eye on his father's property. اس کی نظر صرف لگی ہوئی تھی اس کی باپ کی جو پراپرٹی تھی اس پر، جو دولت تھی اس پر. He said to his father. اس نے اپنے باپ سے کہا، Father, give me the share of the property. آپ اپنی دولت جو ہے اس سے مجھے اپنا حصہ دے دو. That belong to me. جو مجھے آتا ہے. Inheritance were normally given when the father died. اگرچہ وراثت جو ہے اس کو باپ کے مرنے کے بعد ہی بانٹا جاتا ہے. This present demand for an early division of estate was selfish and immature. اور اس کی یہ جو مانگ تھی، یعنی کہ پہلے ہی اس اپنی وراثت کے بانٹنے کی مانگ جو تھی یہ اس نے خود کی تھی. But the father divided his wealth between the 2 sons. تو پھر باپ نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان ان کی اپنی دولت کو بانٹ دیا. Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land. زیادہ وقت نہ گزرا تھا تو اس کا وہی جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے سفر شروع کر دیا، دورہ شروع کر دیا، باہر نکل گیا. Where he wasted his money. جہاں پہ وہ اپنے پیسوں کو خرچ کرنے لگا. He lavishly dined, wined and gambled. تو بڑی یعنی کہ بڑی عیش پرستی میں وہ کھانے لگا، شراب پینے لگا، جوا کھیلنے لگا. At last, when he had spent even the last penny. یہاں تک کہ جب تک اس نے اپنا آخری پیسہ بھی خرچ کر دیا. He almost starved to death. اب وہ ایسا لگا کہ بھوک سے مرنے کے قریب ہو گیا. There came a terrible famine throughout the country. وہاں پہ ایسی حالت ہوئی کہ اس ملک میں قحط پڑ گیا. That made a living harash. جس نے سب ہی زندہ چیزوں کو متاثر کر دیا. He had no money, no home. اس کے پاس نہ تو پیسے تھے، نہ گھر تھا to live in and nothing to eat. جس میں وہ رہتا اور نہ کھانے کے لیے اس کو کچھ تھا. He badly needed a job. اس کو اب بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی، سخت ضرورت پڑ گئی کام کی. So he went and hired himself to one. اس لیے وہ چلا گیا اور کرائے پر اپنے آپ کو رکھا. Of the inhabitants of that country. اس ملک میں ایک رہنے والے آدمی کے گھر. Who sent him on to his fields. جو اس کو اپنے کھیت پر بھیجتا. To feed animals.
جو جانوروں کو کھانا کھلاتا، چارہ کھلاتا. He lived to make a meal of the pots and the animals. وہاں پہ اس کو جانوروں کے کھانے کا بندوبست کرنا پڑا تھا. Where eating جہاں پہ وہ کھاتے ہیں. But no one gave him anything. لیکن کسی نے بھی اس کو کوئی چیز نہ دی. تو it was the first para of the prodigal son. Next we will start tomorrow inshallah. تو آج کا جو ہم نے کمپلیٹ کیا، جہاں تک آپ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے اچھی طرح سے، تو it was my lesson of today. Thanks.